اچھے عمل میں نے کیے تھے، ان کے طفیل تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اب یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ میرے درجات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کا سبب کیا؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ استغفار کی بڑی برکت ہے۔ استغفار اپنے لیے بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنے مرحومین کے لیے بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے والدین اگر دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے، اپنے بہن بھائی میں سے کوئی چلا گیا یا کوئی بھی وٹ ایور جو بھی عزیز و قاری دنیا سے گیا، ہمیں اپنے لیے اور ان کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اگر تو وہ اپنے اعمال کے سبب اللہ کے فضل سے جنت میں پہلے چلے گئے تو بھی ان کے لیے ہمارا استغفار فائدہ مند۔ اگر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے سزا بھگت رہے ہیں تو ہمارے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو وہ جنتی بندہ جس کا جنت میں درجہ بلند کیا جا رہا ہے، اللہ پاک اس سے پوچھتا ہے تیرا درجہ بلند کر دیا گیا، تو وہ آگے سے کہتا ہے یا ربی انا لی ہذہ، اے اللہ یہ میرا درجہ بلند کیوں کیا گیا؟ مجھے میرے اعمال کے سبب جنت مل گئی تھی، اب یہ اضافہ کس چیز کے لیے؟ اس سے کہا جاتا ہے لِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، بندے تیری اولاد تیرے لیے مغفرت طلب کر رہی ہے، اس لیے ہم تیرے درجے میں آئے۔ اس لیے استغفار اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہی میرا آپ کے لیے آج کا پیغام ہے۔ ہر دم چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، ہم سب کو، خود سمیت ہم سب کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ انسان کی سوچ بھی نہیں جتنا اللہ تعالیٰ مہربان۔ اگر اللہ تعالیٰ مہربان نہ ہوتا نا تو دنیا میں کسی کافر کو مچھر کے پر برابر بھی سکون کی جگہ نہ ملتی۔ اگر اللہ پاک مہربان نہ ہو، یہ اس کی رحمت ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے، یہ اس کی رحمت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنی آنکھوں سے جس رحمت کو دیکھ رہے ہیں، اس رحمت میں سے حصہ لینے کی بھی کوشش کریں، اور وہ حصہ کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کرتے رہا کریں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ اگر وہ نیک ہوئے تو ہمارا استغفار ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنے گا، اگر وہ بدکار ہوئے تو ہمارا استغفار اللہ سے ان کے لیے مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ مومن بندہ کسی حال میں بھی نقصان میں، جنازہ پڑھنے کے لیے آپ نے وہ حدیث کئی بار سنی ہوگی، جنازہ دو حال سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اور اس امت پر کس قدر رحم کرنے والا ہے۔ جنازہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کو بخش دیا جاتا ہے، اور اگر میت صالح ہو تو اس کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کیا بات! مومن بندہ کسی حال میں بھی رحمت سے خالی نہیں، کسی حال میں بھی نقصان میں نہیں، خسارے میں نہیں۔ لیکن مومن بندے کو چاہیے کہ مومن بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ دنیا یقین کریں اس کے ایک لمحے کا بھی نہیں پتا، جو سانس ہم نے لے لیا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے یہ باہر نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا۔ کسی کے پاس بھی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ 50 سال اور جیے گا، 100 سال جیے گا، 1000 جیے گا۔ ان کیس اگر 1000 سال بھی جی لیتا پھر بھی کیا، پھر بھی موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا تو وہ ان میں کتنا عرصہ رہا؟ 50 برس کم 1000 سال۔ اتنا عرصہ وہ قوم کو دعوت دیتے رہے۔ ویسے اوورال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 1700 برس۔ کتنی؟ 1700 برس۔
جب آپ کا وقت اجل قریب آیا نا دنیا سے جانے کا، ملک الموت علیہ السلام نے پوچھا جی حضرت دنیا کو کیسا پایا؟ میں ایسے جیسے کسی مکان کے دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے۔ عمر کتنی تھی؟ 1700 سال۔ ہماری میکسیمم بھی ہو تو 100 کے قریب ہوتی۔ یوں ہم تو یوں سمجھ لیں کہ بس دروازے کو شاید داخل ہی ہو جائے بس۔ اس کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو بس کھیل کود کی زندگی۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آخرت کی ہی تعریف کی گئی۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت کا گھر ہی سب سے بہترین ہے، اور ہے بھی آخرت کا گھر سب سے بہترین۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور ہم سب کو چاہیے کہ دنیا میں جتنا عرصہ بھی رہیں اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہماری مغفرت اور بخشش کرے۔